अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। यानी हम ये देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी के उसूलों का हमारी हकीकी दुनिया में ख़ास तौर पर दो बहुत अहम शोबों में यानी अदालती निज़ाम और क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे इतलाक़ होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी नफ्सियात इन शोबों में होने वाले फैसलों पर किस तरह असरअंदाज होती है। तो चलिए एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या जो हम देखते हैं वो हमेशा सच होता है? ये सवाल हमें इंसान के देखने और समझने की सलाहियत की खामियों पर गौर करने की दावत देता है, ख़ास तौर पर जब बात आती है ऐनी शाहिदीन की गवाही की। अच्छा, तो आज के सेशन का रोड मैप कुछ यूँ है। हम 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी ऑन ट्रायल, यानी अदालत में नफ्सियात का क्या किरदार है। इसके बाद द डिसेप्टिव आई विटनेस, जहां हम ऐनी शाहिदीन की गवाही के धोखे को समझेंगे। फिर हम देखेंगे द बायस्ड क्लिनिशियन, यानी क्लिनिकल माहिरीन के तासुबात। चौथे नंबर पर थिंकिंग एंड वेलबींग, यानी हमारी सोच और हमारी फलाह व बहबूद का क्या ताल्लुक है। और आखिर में पाथवेज टू साइकोलॉजिकल चेंज, यानी नफ्सियाती तब्दीली के रास्ते क्या हैं। तो आइए अपने पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं, साइकोलॉजी ऑन ट्रायल। यहाँ हम ये जानेंगे कि समाजी नफ्सियाती अवामिल ज्यूरी के अराकीन पर और पूरी अदालती कार्रवाई पर कैसे असरअंदाज होते हैं। ये बात जानकर शायद आपको हैरत हो कि एक पूरे एतमाद ऐनी शाहिद की गवाही कितनी ताकतवर हो सकती है। मशहूर माहिर नफ्सियात लॉफ्टिस के मुताबिक अक्सर औकात सिर्फ एक गवाह का पूरे एतमाद बयान ही किसी मुल्जिम को मुजरिम ठहराने के लिए काफ़ी होता है। ये हमें बताता है कि अदालती फैसलों पर नफ्सियाती असर कितना गहरा हो सकता है। इस बात को मज़ीद समझने के लिए लॉफ्टिस की एक तहकीक को देखते हैं। इस तहकीक में फ़र्ज़ी ज्यूरी के सामने एक केस रखा गया और आप जानते हैं कि उनमें से 68% अराकीन ने सिर्फ एक आईने शाहिद की गवाही की बुनियाद पर सज़ा के हक़ में वोट दे दिया। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि जब बाद में इस गवाही को नाकाबिले एतबार करार दे दिया गया, तब भी उन्होंने अपना फ़ैसला नहीं बदला। इससे साबित होता है कि ऐसी गवाही का असर कितना गहरा और देरपां होता है। अच्छा, सिर्फ ऐनी शाहिदीन की गवाही ही नहीं है जो फैसलों पर असर डालती है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मुल्जिम की जिस्मानी कशिश, यानी वो देखने में कैसा है। फिर जूरी के अराकीन से उसकी मुशाबहत, चाहे वो नस्ल की बुनियाद पर हो या मज़हब की। जूरी के अपने पहले से कायम तसव्वुरात और रवैये, और यहाँ तक कि सवालात किस अंदाज से पूछे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी फैसलों पर असरअंदाज होती हैं। चलें अब अपने दूसरे और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, धोखा देने वाला आईनी शाहिद। यहाँ हम ये जानेंगे कि हमारी याददाश्त यानी ह्यूमन मेमोरी किस कदर गैर मोतबर हो सकती है और इसे कैसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। इसको समझना न सिर्फ तालीमी लिहाज से बल्कि अमली तौर पर भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है जिसे सजेस्टिव क्वेश्चनिंग कहते हैं। अब ये है क्या? सादा लफ्ज़ों में ये सवाल पूछने का एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें सवाल के अंदर ही जवाब का कोई इशारा दे दिया जाता है। इस तरह के सवालात गवाह की याददाश्त पर असरअंदाज होकर उसे बदल सकते हैं, यहाँ तक कि वो ऐसी तफसीलात भी याद करने लगता है जो हकीकत में कभी हुई ही नहीं थी। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आपको लॉफ्टिस के 1974 वाले मशहूर तजर्बे में मिलेगी। हुआ ये कि शरीका को एक कार हादसे की वीडियो दिखाई गई। अब जिन लोगों से पूछा गया कि गाड़ियां आपस में स्मैश यानी बुरी तरह टकराने के वक्त कितनी तेज थीं, उन्होंने रफ्तार का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा लगाया, जबकि जिनसे हिट यानी सिर्फ टकराने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उन्होंने रफ्तार का अंदाज़ा कम लगाया। तो देखें, सिर्फ एक लफ्ज़ के फ़र्क ने याददाश्त को कैसे बदल दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वाक़या होने के बाद मिलने वाली मालूमात हमारी याददाश्त पर असर कैसे डालती है। माहिरीन नफ्सियात इसकी वजाहत के लिए 3 अलग अलग नज़रियात पेश करते हैं। पहला है ओवरराइटिंग। इसके मुताबिक नई मालूमात आती है और पुरानी याददाश्त को मुकम्मल तौर पर मिटाकर उसकी जगह ले लेती है। दूसरा नज़रिया है फोगेटिंग। इसमें असल याददाश्त भुला दी जाती है और सिर्फ बाद में मिलने वाली मालूमात ही जहन में रह जाती है। और तीसरा, जो कि बहुत दिलचस्प है, वो है सोर्स मॉनिटरिंग। इसके मुताबिक पुरानी और नई दोनों यादें हमारे जहन में मौजूद रहती हैं, लेकिन गवाह इनके सोर्स यानी इनके माखज़ में फ़र्क नहीं कर पाता। उसे ये याद नहीं रहता कि कौन सी बात उसने खुद देखी थी और कौन सी बाद में किसी से सुनी थी। ऐनी शाहिद की गवाही की दुरुस्तगी पर कुछ और चीज़ें भी हैं जो बहुत गहरा असर डालती हैं।
ان میں سب سے پہلا ہے اسٹریس اینڈ اراؤزل، یعنی شدید دباؤ یا ہیجان کی حالت میں ہمارا دماغ اہم تفصیلات کو ٹھیک سے ریکارڈ نہیں کر پاتا۔ دوسرا ہے ویپن فوکس ایفیکٹ، اگر جرم کے دوران کوئی ہتھیار موجود ہو تو گواہ کی ساری توجہ ہتھیار پر مرکوز ہو جاتی ہے اور وہ مجرم کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتا۔ تیسرا اہم عنصر ہے اون ریس بائس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عموماً اپنی نسل کے لوگوں کے چہروں کو دوسری نسل کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے اور درست طریقے سے پہچانتے ہیں۔ اور آخر میں ریٹینشن انٹرول، یعنی واقعہ اور گواہی کے درمیان وقت کا وقفہ۔ جتنا زیادہ وقت گزرتا جاتا ہے، یادداشت اتنی ہی کمزور اور ناقابل اعتبار ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، جب پولیس ملزموں کی شناخت کرواتی ہے تو وہ عام طور پر 2 طریقے استعمال کرتی ہے، ایک ہے سائملٹینیس لائن اپ اور دوسرا ہے سیکوینشل لائن اپ۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سائملٹینیس لائن اپ میں تمام مشتبہ افراد کو ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے گواہ ایک تقابلی فیصلہ کرتا ہے، یعنی وہ اس شخص کو چنتا ہے جو اسے باقی سب سے زیادہ مجرم جیسا لگتا ہے، جس سے غلط شناخت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس سیکوینشل لائن اپ میں مشتبہ افراد کو ایک ایک کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ایبسولوٹ ججمنٹ یعنی مطلق فیصلے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس سے غلط شناختوں میں نمایاں کمی آتی ہے۔ تو اب تک ہم بات کر رہے تھے عدالتی نظام کی، اب ہم اپنا رخ کلینک کی طرف موڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے کوگنیٹو بائسز یعنی علمی تعصبات ذہنی صحت سے متعلق تشخیص اور فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کلینکل سیٹنگز میں ایک بہت عام تعصب ہے ایلوزری کوریلیشن۔ اس کا مطلب ہے ایک وہمی تعلق، یعنی 2 چیزوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ دیکھنا جو اصل میں ہے ہی نہیں، یا اگر ہے بھی تو بہت کمزور ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلینکل ماہر یہ غلط تاثر قائم کر سکتا ہے کہ جو لوگ ڈرائنگ ٹیسٹ میں بڑی آنکھیں بناتے ہیں وہ ہمیشہ پیرانوئڈ ہوتے ہیں، جبکہ شماریاتی طور پر اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ یہ ایک وہمی تعلق ہے جو غلط تشخیص کو جنم دے سکتا ہے۔ ایک اور بہت دلچسپ تعصب ہے ہائنڈ سائٹ بائس۔ اسے آئی نیو اٹ آل الانگ فینومینا بھی کہتے ہیں۔ سادہ زبان میں اس کا مطلب ہے بعد میں آنے والی دانشمندی، یعنی جب کوئی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا اور ہم اسے پہلے ہی دیکھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی مریض کی خودکشی کے بعد ماہرین کو لگ سکتا ہے کہ اس کے اشارے تو بہت واضح تھے اور انہیں یہ پہلے ہی جان لینا چاہیے تھا، حالانکہ پہلے وہ اتنے واضح نہیں ہوتے۔ اس کی ایک بہت ہی کلاسک اور چونکا دینے والی مثال روزنہین کا 1973 کا مشہور سورو پیشنٹ سٹڈی ہے، یعنی نقلی مریض کا مطالعہ۔ اس میں کچھ بالکل صحت مند افراد نے صرف ایک جھوٹی علامت بتا کر خود کو نفسیاتی ہسپتالوں میں داخل کروا لیا۔ داخل ہونے کے بعد ان کا ہر عام رویہ جیسے نوٹس لینا یا چہل قدمی کرنا ان کی بیماری کی علامت کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بار تشخیص کا لیبل لگ جائے تو وہ ماہرین کے دیکھنے کے انداز کو کس طرح بدل سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ، ہمارے کوگنیٹو پیٹرنز ہماری ذہنی صحت سے کیسے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ڈپریشن کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر دیکھیں گے۔ یہ جو آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ ڈپریسو ایکسپلینیٹری سٹائل کے تصور کو سمجھا رہا ہے۔ یہ دراصل وہ منفی انداز ہے جس سے ڈپریشن کے شکار لوگ اپنے ساتھ ہونے والے برے واقعات کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ ناکامیوں کو سٹیبل سمجھتے ہیں، یعنی یہ کبھی نہیں بدلے گا، گلوبل سمجھتے ہیں، یعنی اس کا اثر میری زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا، اور انٹرنل سمجھتے ہیں، یعنی یہ سب میری اپنی غلطی ہے۔ اور یہ ڈائیگرام ڈپریشن کے ویشس سائیکل یعنی ایک شیطانی چکر کو دکھا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود بخود چلتا رہتا ہے اور ڈپریشن کو مزید گہرا کرتا جاتا ہے۔ منفی تجربات منفی سوچ کو جنم دیتے ہیں جو مزید منفی رویوں کا باعث بنتے ہیں، اور یہ چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں، سوچ اور صحت کا تعلق صرف ڈپریشن تک محدود نہیں ہے، اور بھی بہت سے عوامل ہیں، جیسا کہ لونلینس یعنی تنہائی کا دردناک احساس۔ یہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح اینگزائٹی اینڈ شائنس، جس میں لوگ حالات کو حد سے زیادہ ذاتی طور پر لیتے ہیں، بھی نقصان دہ ہیں۔ کچھ بیماریاں تو سوشلی کنسٹرکٹڈ بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کی علامات پر ہمارے معاشرے اور ثقافت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس آپٹمزم یعنی مثبت اور پرامید سوچ بہتر صحت اور ایک مضبوط مدافعتی نظام سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ تو اب تک ہم نے مسائل کی بات کی، اب ہم حل کی طرف آتے ہیں۔
اپنے آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ سوشل سائیکالوجی کے اصولوں پر مبنی کون سے علاجی طریقے ہیں جو ان منفی چکروں کو توڑ سکتے ہیں۔ اس ٹیبل میں کچھ بہت کارآمد علاجی تکنیکیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہے سوشل سکلز ٹریننگ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ محفوظ ماحول میں نئے اور بہتر رویوں کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ اعتماد بڑھے۔ دوسری ہے ایکسپلینیٹری سٹائل تھیراپی۔ اس میں ناکامیوں اور کامیابیوں کے بارے میں سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے پر کام کیا جاتا ہے تاکہ ایک مثبت ذہنیت کو فروغ ملے۔ اور تیسری ہے اسرشن ٹریننگ۔ اس میں پر اعتماد رویوں کی رول پلینگ کے ذریعے مشق کرائی جاتی ہے تاکہ بیرونی عمل سے اندرونی تبدیلی لائی جا سکے۔ اور آخر میں ایک ایسی چیز جسے ہم کبھی بھی کسی بھی حالت میں نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ ہے سماجی حمایت کی طاقت۔ قریبی اور معاون رشتے صرف خوشی ہی نہیں دیتے، بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ یہ رشتے دباؤ اور بیماری کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں اور ہماری نفسیاتی بہبود کے لیے ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اب جب ہم ان تمام تعصبات اور نفسیاتی ہامجوں کے بارے میں جان گئے ہیں تو ہم خود اپنی حقیقی زندگی میں، چاہے وہ عدالت ہو، کلینک ہو یا ہماری اپنی ذات، اپنے فیصلوں کو ان سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔